السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو آج میں پھر سے آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا اور پیارا سا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور صبح صبح ایک آدمی آیا صحابہ کرام کے پاس اور کہنے لگا، حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں، مجھے توبہ کرا دیں۔ میں نے آج کے بعد نہ نشہ کرنا ہے، نہ شراب پینی ہے، نہ جوا کھیلنا ہے، مجھے آج توبہ کرنی ہے۔ تو سب صحابہ حیران ہو گئے کہ آج صبح صبح اسے کیا ہو گیا۔ تو ان سے وجہ پوچھنے لگے کہ ایسی کیا وجہ ہوئی، ایسا کیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، چڑھتی جوانی 12 سال کا بچہ، جس نے میری آنکھیں کھول دی، جس نے مجھے توبہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ تو سب صحابہ اس آدمی کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ ایسا کیا ماجرا ہوا ہے۔ تو پھر وہ آدمی بتانے لگا کہ کل میں بغداد کے شہر میں گیا تھا کچھ اپنی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے۔ تو وہاں میں نے سامان خریدا، مچھی خریدی، کچھ سامان خریدا، تو میرے پاس سامان زیادہ ہو گیا جو میں اکیلا نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ تو وہاں چوک پر بیٹھے ہوئے تھے کچھ بچے، تو مزدوری کرنے کے لیے۔ تو وہاں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ میرا سامان گھر تک لے کے جانا ہے۔ تو ایک چھوٹا بچہ بولا، چاچا اگر میں چلوں تو؟ میں نے کہا ہاں چلو۔ تو پھر ہماری بات ہوئی، میں نے اس کو ایڈریس دیا، فلاں گلی میں میرا گھر ہے، وہاں تک جانا ہے۔ تو ہماری بات طے ہو گئی 3 دینار میں، 3 دینار میں ہماری بات طے ہو گئی۔ تو ہم چلنے لگے، سخت گرمی تھی، تو یہ 3-4 گلیاں ہم آگے گئے تھے، ظہر کا وقت ہو گیا، اذانیں شروع ہو گئی۔ تو بچہ میری طرف بڑی معصومیت سے دیکھ کر کہنے لگا، چاچا اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں؟ تو میں وہاں بیٹھ گیا اور بچہ وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ باقی سب نماز پڑھ کے کافی لیٹ آئے اور بچہ نماز پڑھ کے جلدی واپس آ گیا۔ تو میں نے پوچھا، بچے تم کیوں جلدی آئے ہو، باقی سب تو ابھی تک کوئی نہیں آیا؟ تو کہنے لگا، میں اس لیے جلدی آیا ہوں کہ میں نے صرف فرض نماز پڑھی ہے، نفل میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ کام چور بچہ ہے۔ تو میں کافی حیران ہوا اور پھر ہم چل دیے۔ چلتے چلتے ہم میرے گھر تک پہنچ گئے، ہم گھر پہنچ گئے۔ تو وہ باہر ہی رکا، میں سامان اندر لے کے گیا، اور جو ہماری مزدوری طے ہوئی تھی 3 دینار، تو میں اندر گیا اور وہاں سے 3 دینار اٹھائے اور اپنی بیگم کو کہنے لگا کہ باہر ایک بچہ آیا ہے، بہت ہی نیک بچہ ہے، بہت ہی فرما بردار بچہ ہے، بہت ہی نیک ماں باپ کا بچہ ہے۔ تو پھر میں 3 دینار لے کے باہر آیا، تو میری بیوی کہنے لگی کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ اگر اس سے کھانے کا پوچھیں تو وہ کھانا کھا کے چلا جائے۔ تو میں باہر گیا اور بچے کے ہاتھ میں 3 دینار پہلے اس کے ہاتھ میں دیے جو ہماری مزدوری طے ہوئی تھی۔ تو پھر میں اس سے کہنے لگا کہ بیٹا اگر میں ایک بات بولوں، ایک کام بولوں تو کرو گے، مانو گے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ اب تو آپ کا نمک کھایا، آپ کی ہر بات مانوں گا۔ تو پھر میں اس سے کہنے لگا کہ آج کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، کھانا تیار ہے، آج ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو وہ اپنی گردن نیچے جھکا کر کہنے لگا کہ میں نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں اور کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آج افطاری اگر ہمارے ساتھ کرو تو اس نے کہا کہ آپ چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے قریب کہیں مسجد بتا دو، میں وہاں جا کر عبادت کرتا ہوں، تو جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو آپ مجھے لینے کے لیے آ جاؤ، تو میں افطاری کر لوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تو جب میں گیا افطاری کے بعد، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، افطاری کے بعد گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تو ابھی افطاری کر لی ہے، میں نے پانی سے روزہ کھول لیا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ عشاء کے بعد آ جائیں، کیونکہ اگر ابھی میں چاہوں گا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی۔ تو میں ایسا ہی کیا، پھر میں عشاء کے بعد اس کے پاس گیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ تو وہ اس کو میں نے جا کے کھولا، اپنا مسافر خانہ کھولا، اس کو اندر بٹھایا اور اس کے لیے کھانا لے کے گیا۔ وہ کھانا کھایا، کھانا شانا اس نے کھایا۔ اور میرے گھر میں میری ایک معذور بیٹی بھی ہے، جس کو چلتا پھرتا دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ کوئی علاج نہیں چھوڑا، ہم نے سب کچھ کر دیا، لیکن ہم اس کو چلتا پھرتا کبھی نہیں دیکھ سکے۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ بیٹا بڑا پرہیزگار بچہ آیا ہے، اللہ کا بہت نیک بندہ آیا ہے، ماں باپ کا فرما بردار بچہ آیا ہے۔ تو ہم گئے، اس کو کھانا شانا دیا اور ہم اپنے کمرے میں سو گئے، وہ سو گیا۔ تو صبح فجر کا ٹائم تھا
تو ہمارے دروازے پہ کمرے کے دروازے کے دستک ہوئی، تو ہم نے سوچا اس وقت کون آ گیا، تو آواز لگائی، ابا دروازہ کھولیں میں ہوں، ہماری بیٹی کی آواز تھی۔ تو ہم ایک دم ہماری زمین پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تو بھاگ کے دروازہ کھولا اور دیکھا ہماری بیٹی کھڑی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، اور کہتی ہے دیکھو میں ابا میں چل سکتی ہوں، میں دوڑ سکتی ہوں۔ تو ہمارے خوشی کے آنسو نکل گئے، اور پھر ہم نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابا آپ نے بتایا تھا نا کہ ہمارے گھر بڑا پرہیزگار بندہ آیا ہے۔ تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر وہ سچ میں تیرا اتنا پرہیزگار بندہ ہے، اتنا نیک بندہ ہے، اتنا فرمانبردار بندہ ہے، تو مجھے اسی کے صدقے، مجھے اپنے بندے کے صدقے میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے۔ تو جب میں نے ایسا کہا ہی تھا تو میرے جسم میں حرکت شروع ہو چکی تھی، تو تھوڑی دیر میں اپنے پاؤں پہ چل سکتی تھی۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کے ہم اس نوجوان کے کمرے کی طرف دوڑے، اور جب ہم وہاں گئے دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا، ہم دروازہ کھول کے اندر گئے تو دیکھا نوجوان پہلے سے ہی وہاں سے چلا جا چکا تھا۔ وہاں ایک رکا چھوڑ کے گیا تھا، ایک خط چھوڑ کے گیا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب میرا راز ظاہر ہو چکا ہے، میں نے کسی مشورے کے لیے نہیں یہ سب کچھ کیا، میں اللہ کا پرہیزگار بندہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے پیچھے آؤ۔ تو اگر آپ کی اگر آپ اب خوش ہیں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے نہیں آنا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ تو یہ تھا دوستو ایک پیارا سا قصہ، امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔